بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں نکاح کی اقسام، صحیح، فاسد اور باطل، اور اسی طرح خفیہ نکاح یعنی پوشیدہ نکاح، اور اسی طرح نکاح میں شرط اور تعلیق کے متعلق پڑھیں گے۔ اسلام میں نکاح ایک مقدس رشتہ ہے جو مخصوص شرائط اور قواعد کے تحت قائم ہوتا ہے۔ نکاح کی شریعت میں مختلف اقسام بیان کی گئی ہے جن کی بنیاد اس کے شرعی اصولوں پر درآمد یا خلاف ورزی پر ہے۔ نمبر 1، نکاح صحیح۔ نکاح صحیح وہ نکاح ہے جو تمام شرعی اصولوں پر اور شرائط کو پورا کرے۔ کہ نکاح کی شرائط ہے ایجاب و قبول، دونوں کا باہمی رضامندی سے نکاح کے الفاظ کہنا۔ نمبر 2، گواہوں کی موجودگی، کم از کم 2 بالغ مسلمان مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ نمبر 3، مہر کی تعین، نکاح کے وقت یا بعد میں مہر کی تعین ہو۔ اور 4، نکاح کے حلال ہونے کی شرائط کی پابندی، مثلا کسی محرم یا عدت میں عورت سے نکاح نہ کرنا۔ اب ایجاب و قبول اور گواہوں کی موجودگی کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، اور مہر کی تعین کے متعلق ہم آئندہ کسی سبق میں پڑھیں گے۔ اور نکاح کے حلال ہونے کی شرائط میں یہ ہے کہ کسی محرم یا تو محرمات کے بارے میں ہم نے 11 سبق پڑھے ہیں کہ 11 سبق ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، تو ہم نے سبق نمبر 2 اور 3 میں پڑھ لیا ہے۔ نکاح صحیح کا حکم یہ ہے کہ نکاح مکمل طور پر جائز اور شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ نکاح فاسد وہ نکاح ہے جس میں بعض شرعی شرائط یا قواعد کی خلاف ورزی کی جائے مگر بنیادی ارکان ایجاب و قبول درست ہو۔ نکاح فاسد اسلامی فقہ میں ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں نکاح کے کچھ شرعی ارکان یا شروط کی خلاف ورزی ہو، لیکن بنیادی ارکان ایجاب و قبول اور رشتے نکاح کے اصل مقصد باقی ہو۔ نکاح فاسد شریعت میں ناجائز ہے۔ اس نکاح کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات کرنا منع ہے۔ تاہم نکاح کے فاسد ہونے کے اسباب کو ختم کر کے اسے نکاح صحیح میں بدل سکتے ہیں، تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نکاح فاسد کے چند اسباب یہ ہے۔ نمبر 1، گواہوں کی موجودگی نہ ہو، یعنی اگر نکاح کے وقت کم از کم 2 مسلمان بالغ مرد گواہ میں موجود نہ ہو تو نکاح فاسد کہلائے گا۔ اسی طرح مہر متعین نہ ہو یا شریعت کے خلاف ہو۔ مہر نکاح کا ایک لازمی جز ہے۔ اگر مہر کا تعین نہ کیا جائے یا ایسا مہر مقرر کیا جائے جو شرعاً جائز نہ ہو تو نکاح فاسد ہوگا۔ عارضی رکاوٹ یعنی ممانعت عارضی، ایسی عورت سے نکاح کرنا کہ جس کے ساتھ عارضی طور پر نکاح حرام ہو، مثلا عدت میں موجود عورت سے نکاح کرنا، کسی کافرہ عورت سے نکاح کرنا سوائے اہل کتاب کے، ایک عورت اور اس کی بہن کو بیک وقت نکاح میں رکھنا، کسی 5ویں عورت سے نکاح کرنا جبکہ 4 بیویاں پہلے سے نکاح میں موجود ہو، یہ سب نکاح فاسد کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 4 پر ہے، اگر نکاح کسی ایسی شرط کے ساتھ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، مثلا نکاح اس شرط پر ہو کہ شوہر طلاق نہیں دے گا، نکاح اس شرط پر ہو کہ بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کریں گی، ایسی تمام شرائط نکاح کو فاسد کر دیتی ہے۔ حرام وقت میں نکاح کرنا یعنی حج یا عمرے کے حرام کے حالت میں نکاح، اسی طرح عورت کے ایام عدت کے دوران نکاح، ایسی صورت میں نکاح فاسد ہوتا ہے اور اصلاح کے بغیر ازدواجی تعلقات حرام ہوں گے۔ نکاح فاسد کے احکام یہ لاگو ہوتے ہیں کہ نکاح فاسد میں میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق قائم کرنا یعنی صحبت وغیرہ کرنا حرام ہوتا ہے۔ اور نکاح فاسد کے نتیجے میں یعنی اگر کسی نے نکاح فاسد کر لیا اور ان کا نکاح فاسد تھا لیکن پھر بھی انہوں نے صحبت کر لی، ہم بستری کر لی اور اس سے ان کی اولاد پیدا ہو گئی تو وہ جائز تصور کی جائیں گی کیونکہ بنیادی ارکان ایجاب و قبول موجود تھے۔ اگر شوہر نے بیوی سے ہم بستری کی ہو تو مہر مثل واجب ہوگا، اور اگر ہم بستری نہ کی ہو تو کوئی مہر لازم نہیں ہوگا۔ یعنی نکاح فاسد کر لیا اور اگر ان دونوں کے درمیان ملاپ کا واقعہ نہیں آیا اور دونوں آپس میں ہم بستری خلوت میں نہیں ہوئے تو پھر عورت کو کوئی مہر نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر ہم بستری ہو گئی تو پھر مہر مثل دینا پڑے گا۔ اور نکاح فاسد کو نکاح صحیح میں تبدیل کرنے کے لیے فساد کی وجہ کو دور کرنا ضروری ہے۔
یعنی اگر عدت میں نکاح کیا ہے تو عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کو دوبارہ انجام دے۔ اسی طرح گواہ نہیں تھے تو گواہ کو کرنے کے بعد گواہ کو شامل کرنے کے بعد دوبارہ نکاح کرے۔ اس سے غیر شرعی شرطوں کو ختم کرنا۔ اگر نکاح فاسد میں اصلاح ممکن نہ ہو تو اس نکاح کو فسخ کرنا اور جدائیگی کر کے علیحدہ ہو جانا یہ واجب ہے۔ نکاح فاسد شریعت میں ایک ناپسندیدہ صورت ہے جو اکثر غیر ذمہ داری یا شرعی مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسے نکاح کو فاسد ہونے سے بچانے کے لیے شرعی اصولوں کی مکمل پاسداری ضروری ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ کورٹ میرج کر لی جاتی ہے اور کورٹ میرج کے بعد میں نکاح کر لیا جاتا ہے، حالانکہ سامنے والے شوہر سے کبھی طلاق نہیں ہوتی یا طلاق ہوئی ہوتی ہے لیکن عدت نہیں گزاری جاتی، تو اس عدت میں جو نکاح کیا جاتا ہے وہ نکاح فاسد کہلاتا ہے۔ اسی طرح نکاح باطل وہ نکاح ہے جو شریعت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ورزی پر مبنی ہو، مثلا محرم رشتوں سے نکاح، مثلا ماں بہن بیٹی سے نکاح کرے، اسی طرح کسی اور کے نکاح میں موجود عورت سے نکاح کرنا، عدت کے دوران نکاح کرنا، زنا کو نکاح کا درجہ دے دینا، ایجاب و قبول میں شرعی کمزوری، مثلا لڑکی کی رضامندی بغیر نکاح کرنا، نمبر 6 متعہ یا وقتی نکاح کرنا، تو یہ سب نکاح باطل ہے۔ یہ نکاح کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوتا کہ نکاح میں شرعی رکاوٹ ہو، جیسے حرام رشتہ ہو، مثلا ماں بہن رضائمہ وغیرہ، تو نکاح باطل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ تم پر جو حرمت کی 7 عورتیں حرام کی گئی ہے ان کے علاوہ عورتیں تمہاری حلال ہے، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور نکاح میں مغالطہ یا دھوکہ ہو، اگر کسی فریق نے دوسرے فریق کو دھوکہ دیا ہو، جیسے عورت نے مرد سے اپنی حیثیت یا کوئی بات چھپائی ہو، تو ایسا نکاح بھی باطل ہے۔ اور اگر نکاح میں مہر متعین نہ کیا جائے اور طرفین میں سے کسی بھی ایک سے ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو ایسا نکاح بھی باطل ہے۔ اور ایسا خفیہ نکاح جو علانیہ نہ ہو اور چھپ کر ہو، جس میں گواہ بھی نہ ہو، شرعی طور پر باطل ہوتا ہے۔ نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ نکاح کے واقع ہونے کو ثابت کر سکے۔ اگر کسی عارضی، وقتی یا متعہ مقصد کے لیے نکاح کیا جائے، یعنی صرف وقتی خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کیا جائے تو وہ بھی باطل ہے۔ کہ یہاں پر نکاح کے 2 نام سمجھے، ایک ہے نکاح موقت اور ایک ہے نکاح متعہ، اور ایک نام ہے نکاح دائم۔ عام طور پر جو نکاح کیا جاتا ہے نکاح دائم ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، یہ نکاح دائم ہے۔ اور نکاح موقت یعنی وقتی طور پر نکاح کیا جائے، اور اسی کا دوسرا نام نکاح متعہ ہے، یعنی کچھ مدت کے فائدہ اٹھانے کے لیے نکاح کیا جائے۔ تو یہ دونوں نکاح موقت اور نکاح متعہ دونوں حرام ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 3153 ہے، جس میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال و حرام کے درمیان امتیاز، اور نکاح میں شور و آواز اور ڈپلی بجانا، یعنی جاہلیت کے رائج نکاح کے 4 طریقوں میں سے جائز نکاح وہی ہے جو علی الاعلان کیا جائے، باقی 3 نکاح جو چوری چھپے کیے جاتے ہیں وہ حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نکاح کی تشہیر کرو، اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ مسجد میں نکاح پڑھا جائے۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ نکاح علی الاعلان کیا جائے تو اس سے نکاح اور زنا میں امتیاز ہو جاتا ہے، ورنہ دونوں یکساں ہوتے ہیں۔ اور آگے فرماتی ہے کہ زمانۂ جہالت میں 4 طریقے نکاح تھے، لیکن اسلام نے ایک علی الاعلان تشہیر والے نکاح کو جائز رکھا ہے، اور باقی 3 طریقے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ بات ہے عائشہ کی روایت بخاری شریف کی 5127 نمبر کی حدیث میں ہے۔ اور متعہ کے بارے میں ہے کہ وقتی طور پر اگر نکاح کیا جائے، خواہش پوری کرنے کے طور پر نکاح کیا جائے اور اس وقت کے بعد میں نکاح خود بخود ختم ہو جائے تو اس میں چند خرابیاں ہیں۔ نمبر 1، اس سے نسب میں اختلاط واقع ہوتا تھا، کیونکہ متعہ کی مدت گزرنے کے بعد عورت مرد کے قابو سے نکل جاتی ہے، وہ خود مختار ہو جاتی ہے، بس اب وہ کیا کریں گی اسے کچھ پتہ نہیں، بس اس کو عدت گزارنے کا حکم کیسا دیا جائے گا اور کتنے دنوں کے لیے دیا جائے گا، اور پھر وہ دوسرے سے نکاح کریں گی، دوسرے سے ہم بستر ہوں گے اور اس سے حمل ٹھہرے گا، اور یا اگر اس سے پہلے حمل ٹھہر گیا ہے کہ دوسرے کے نکاح میں چلی جائے تو پھر اب حمل کا بچہ کس کا ہے اور بچے کا نسب کس سے ثابت ہوگا یہ بتا نہیں سکتے، اور یہ مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری وجہ ہے کہ جب نکاح متعہ اور موقت کا رواج پائیں گا تو نکاح کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، صحیح نکاح کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ عام طور پر لوگ نکاح قضائے شہوت کے لیے کرتے ہیں، اور جب یہ ضرورت متعہ سے پوری ہو جائیں گی تو لوگ نکاح کیوں کریں گے۔
اور اسی طرح نکاح اور زنا میں جو فرق کی دو باتیں ہیں کہ زنا ایک عارضی معاملہ ہے اور نکاح دائمی رفاقت و معاونت ہے۔ زنا میں عورت کا کسی مرد کے ساتھ خاص اختصاص نہیں ہوتا اور نکاح میں تمام لوگوں کے روبرو عورت میں منازعات ختم کر دی جاتی ہے، یعنی تمام لوگوں کے روبرو عورت ایک مرد کے لیے خاص کر دی جاتی ہے، اب دوسرے کسی لوگوں کو اس عورت میں کوئی دلچسپی اور گنجائش کا راستہ نہیں دیا جاتا۔ تو نکاح باطل ہونے کی صورت میں وہ نکاح کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا، اس کے ذریعے کسی بھی فریق کو شرعی حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ اگر نکاح باطل ہو جائے تو دونوں طرف کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں اور اس نکاح کو فوراً ختم کر دینا چاہیے اور ختم کر دینا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک نکاح ہے خفیہ نکاح۔ خفیہ نکاح وہ ہے جس میں گواہوں کو رازداری کا پابند کیا جاتا ہے یا نکاح کی اطلاع معاشرتی طور پر عام نہیں کی جاتی۔ یہ نکاح اگر نکاح کے شرائط کے ساتھ جائز تو ہے مگر متعدد مسائل اور شرعی قواعد کا باعث بنتا ہے، خاص طور پر فساد زمانہ کے پیش نظر اسے کئی پہلو قابل غور ہے۔ یعنی خفیہ نکاح وہ ہے جس میں عوامی اعلان کے بغیر محدود افراد کے درمیان انجام دیا جاتا ہے۔ یہ نکاح اگر شرعی ارکان کے مطابق ہو تو درست ہے، لیکن اعلان کے بغیر اسے مکروہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر شرائط پوری نہ ہو تو یہ نکاح فاسد یا باطل ہو سکتا ہے۔ نکاح کا اعلان ضروری ہے۔ اعلان نکاح اسلام کی سنت ہے تاکہ یہ حلال اور پاکیزہ رشتہ ظاہر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان النکاح وضربوا علیہ بالدفوف، نکاح کا اعلان کرو اور دبا بجا کر اس کا اظہار کرو۔ اور بدائع ثنائی کے اندر ہے کہ مناسب ہے کہ نکاح کی تشہیر کرو، اس کا اظہار کرو، یہاں تک کہ لوگ زنا کے شبہ میں واقع نہ ہو جائے۔ نکاح میں گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، گواہوں کی موجودگی بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ بس اگر خفیہ نکاح کے اندر گواہ موجود نہ ہو تو یہ خفیہ نکاح سے نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح نکاح میں ولی کی اجازت، بالغہ لڑکی کے ولی کی اجازت بھی ضروری ہے کہ آج کے زمانے میں بد اخلاقی اور فساد کی زیادتی کی وجہ سے ولی کی اجازت لازم سمجھی جاتی ہے تاکہ نکاح کے تمام شرعی تقاضے شریعت کے مطابق پورے ہو۔ اگر خفیہ طور پر ولی کی اجازت بغیر نکاح کرے تو بالغہ لڑکی کا ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ خفیہ نکاح کے نقصانات ہیں۔ خفیہ نکاح سے معاشرتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جیسے خاندانوں کے درمیان اختلافات یا حقوق کی پامالی۔ اس طرح خواتین کے حقوق کا ضیاع کا امکان ہے کہ خفیہ نکاح میں مہر اور نفقہ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح نسب کے مسائل میں کہ خفیہ نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کے نسب پر شک و شبہات ہو سکتے ہیں۔ اور خفیہ نکاح کے وسط گواہ موجود ہے تو نکاح درست ہوگا، لیکن اعلان نہ کرنا کی وجہ سے یہ مکروہ سمجھا جائے گا۔ اگر گواہ موجود نہ ہو تو نکاح باطل ہوگا کیونکہ گواہ نکاح کے لیے شرط ہے۔ اس طرح خفیہ نکاح سے قانونی اور سماجی مسائل پیش ہوں گے اور قانون کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ خفیہ نکاح معاشرتی فتنہ اور بد اعتمادی کا سبب بن سکتا ہے، اس سے لڑکی کے خاندان کی عزت متاثر ہو سکتی ہے۔ اور خفیہ نکاح اکثر قانونی طور پر ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے عورت اپنے شرعی حقوق جیسے نان و نفقہ، مہر اور وراثت سے محروم ہو سکتی ہے۔ تو اب حل اور تدابیر یہ ہے کہ ولی کو نکاح کے عمل میں شامل کرنا فتنے اور فساد سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ نکاح کو سماجی سطح پر عام کرنا سنت ہے، اس سے شرعی تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں اور نکاح کو شرعی اور قانونی طور پر انجام دیا جائے تاکہ دونوں فریقین کے حقوق محفوظ ہو۔ نکاح ایک شرعی معاہدہ ہے جو فریقین کے درمیان عقد کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے کچھ شرائط اور اصولوں کی پیروی ضروری ہے۔ ان شرائط میں بعض ایسی ہوتی ہے جو نکاح کے انعقاد کے دوران اہمیت رکھتی ہے، جبکہ بعض تعلیق یعنی مشروط ہوتی ہے جو بعد میں وقوع پذیر ہوتی ہے یا نکاح کے صحت و بطلان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو ہم شرط سمجھتے ہیں کہ شرط کا مطلب یہ ہے کہ کسی معاملے کو کسی خاص حالت یا بات کی طرف مشروط کرنا، کہ نکاح میں شرط ایسی بات ہو کہ جیسے نکاح کے اثرات کو معلق یا مشروط کیا جائے۔ اور تعلیق سے مراد یہ ہے کہ نکاح کسی مخصوص حالت یا واقعے کے وقوع پذیر ہونے پر منحصر ہو اور اس کی تکمیل اسی حالت پر یا واقعے کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ کسی شرعی یا غیر شرعی بات پر مبنی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ مسائل کو سمجھے کہ نکاح میں کسی قسم کی تعلیق صحیح نہیں، بس اگر نکاح کو کسی وقت یا جگہ یا فعل پر یا کسی دوسرے کی رضامندی اور اجازت پر معلق کیا تو نکاح درست نہ ہوگا۔ مثلا کسی نے کہا کہ جب فلاں وقت آ جائے تیرے ساتھ نکاح منظور ہے، یا فلاں جگہ میں منظور ہے، یا فلاں کام ہو جائے تو قبول ہے، یا میرے والد اگر راضی ہو جائے یا اجازت دے تو نکاح قبول ہے۔ ان سب صورتوں میں نکاح نہیں ہوگا کیونکہ ان صورتوں میں ایجاب و قبول سے انعقاد نکاح فوراً معلوم نہیں ہوتا۔
جبکہ شرط یہ ہے کہ زوجین کی طرف سے اشارتاً یا وکالتاً ایجاب و قبول پایا جائے اور فوراً بلا تاخیر اسی مجلس میں نکاح منعقد ہو جانا چاہیے۔ اور نکاح میں شرط باطل خود باطل ہوتی ہے اور عقد صحیح ہو جاتا ہے۔ جیسے مرد نے کہا میں نے قبول کیا اس شرط پر کہ مجھ پر نفقے کی ذمہ داری نہیں ہوگی، یا ایک متعین مقدار نفقہ دوں گا، یا ہم دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، یا عورت نے کہا کہ میں نے نکاح کیا اس شرط پر کہ تو میری موجودگی میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کریں گا، یا موجودہ بیوی کو طلاق ہے وغیرہ، تو ایسی شرط کا اعتبار نہیں، وہ شرط کالعدم ہے۔ پس شوہر پر اس کی استطاعت کے مطابق نفقہ دینا لازم ہوگا، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اور میاں دوسری عورت سے نکاح کر سکتا ہے، موجودہ بیوی کو طلاق ہوں گی۔ یا نکاح کرنے والوں میں سے کسی نے کہا کہ میں نکاح قبول کرتا ہوں اس شرط پر کہ اس نکاح کو باقی رکھنے یا نہ رکھنے پر میرے والد کو اختیار ہوگا، تو نکاح صحیح ہو جائے گا اور اس کے والد کو کچھ اختیار نہیں ملے گا۔ یا مرد نے کہا کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیا اس شرط پر کہ اسے طلاق ہے، یا اس شرط پر کہ طلاق کا عمل اس کے اختیار میں ہے، یعنی جب وہ چاہے اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے، تو نکاح صحیح ہو جائے گا اور شرط باطل ہو جائیں گی، یعنی عورت پر طلاق نہیں ہوں گی، نہ اس کے لیے اختیار ہوگا۔ اب یہاں پہ نکاح اور تعلیق کے اندر فرق ہے کہ مرد نے عورت سے کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اس شرط پر کہ میری موجودہ بیوی کو طلاق ہے، تو نکاح ہو جائے گا اور طلاق نہیں پڑیں گی، تو یہ نکاح تو اس صورت میں طلاق کو شرط قرار دیا ہے اور نکاح مشروط ہے۔ لیکن اگر مرد کہے کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو میری موجودہ بیوی کو طلاق ہے، تو نکاح بھی ہو جائے گا اور طلاق پڑ جائیں گی، اس لیے کہ تعلیق ہے، یعنی طلاق کو نکاح پر معلق کیا ہے، پس نکاح پائے جانے پر طلاق واقع ہو جائیں گی۔ تو دونوں مسئلوں میں فرق ہے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ نکاح میں خیار رویت اور خیار عیب کی گنجائش نہیں ہے۔ بس اگر مرد یا عورت میں سے کسی نے کہا کہ میں نے نکاح قبول کیا، مگر شرط یہ ہے کہ عورت میں کوئی عیب یا نقص، مثلا اندھا ہونا، بہرا ہونا یا بدصورت ہونا، یا پردہ بکارت ٹوٹا ہوا ہونا بالکل نہ ہو، تو نکاح درست ہو جائے گا۔ پھر اگر کوئی عیب یا نقص پائے تو اسے کوئی اختیار نہیں ملے گا۔ البتہ اگر شوہر مقطوع الذکر ہو یا نامرد ہو یا خصی ہو، یعنی جماع پر قدرت نہ رکھتا ہو، تو عورت کو اختیار ملے گا، اگر وہ چاہے تو قاضی کے ذریعے نکاح فسخ کرا سکتی ہے، ان کے علاوہ باقی صورتوں میں اختیار نہ ہوگا۔ تو ہم نے آج کے سبق میں نکاح کی اقسام اور اسی طرح نکاح، خفیہ نکاح اور نکاح کی شرط اور تعلیق کے متعلق پڑھا ہے۔